بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے آگ کی طرف بھیجا، انہوں نے آ کر تبلیغ فرمائی ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم ڈرتے؟ تم نے یہ طوفان نوح کو نہ دیکھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی الوہیت اور اس کی عبادت کا انکار کیا، پروردگار نے کیسے ان کو غرق کیا؟ تو اس عذاب کو، طوفان کو دیکھ کر کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ تو آگے سے قوم کا جواب کیا تھا؟ بجائے اطاعت اور قبول کرنے کے کہنے لگے ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں۔ تو بڑے حوصلے کے ساتھ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے جواب دیا، یا قومی، اے میرے قوم، لیس بی سفاہا، بے وقوفی سے نبی کو کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ ہر دور میں اکثریت کفر اور شرک کی رہی ہے اور قیامت تک یہ رہے گی۔ آپ حضرت آدم سے لے کر اب تک آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہر دور میں کفر اور شرک کی اکثریت رہی۔ چند خاص دور ہیں، تھوڑے تھوڑے دور، تھوڑا تھوڑا زمانہ ہے کہ جن میں اسلام کی حکومت آئی اور مسلمانوں کی اکثریت ہوئی، وگرنہ اکثریت کفر اور شرک کی رہی ہے اور مسلمانوں پر زیادہ تر ظلم و ستم ہی ہوتے رہے۔ انبیاء کو اذیتیں پہنچائی جاتی رہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جاتی رہیں اور قیامت تک یہ ایسا ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات ہمارے لیے بطور عبرت بیان فرمائے تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھ کے سن کے ہم انبیاء کی سیرت اپنائیں، ان کا حوصلہ اپنے اندر اپنائیں اور ان جیسی مشقت برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے تنگ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے تنگ کیا۔ 950 سال تبلیغ کا عرصہ کوئی معمولی ہے؟ 950 سال کتنا عرصہ تبلیغ کا؟ کیا 950 سال کی تبلیغ سے اسلامی نظام آ گیا؟ اسلام کی حکومت قائم ہوئی؟ نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا کام ہے نرمی کے ساتھ حق کو بیان کر دینا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کر لیتے ہیں، کر لیں گے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، وگرنہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اکثریت کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، اکثریت کو اللہ فرماتا ہے ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اللہ ان اکثر میں نہ بنائے بلکہ ان قلیل میں بنائے جن قلیل کو اللہ نے جنت کا انعام عطا کرنا ہے۔ جاگتے ہو نا، رات بہت چھوٹی ہوندی ہے، نیند نہیں پوری ہوندی، آپ دماغ کو بھی ذرا حاضر کر کے بات کو سنیں تو فائدہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے سبق کیا حاصل ہوا؟ اس آیت کریمہ سے سبق میں حاصل یہ ہوا کہ انبیاء کرام کی عیب جوئی کرنا، ان کو کم علم سمجھنا، ان کو بے وقوف سمجھنا، تان و تشنیع کرنا، یہ کفار قوم کا کام ہوتا ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنے نبیوں کی، رسولوں کی عیب جوئی نہیں کرتے بلکہ ان کو بے عیب سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ نبیوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہوتے ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہوتے ہیں، اور سارے رسولوں سے افضل اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اس لیے اہل ایمان عیب جوئی نہیں کرتے، جس طرح کہ کچھ لوگ
رکھتے ہیں نا عقیدہ کہ نبی کو فلاں بات کا پتہ نہیں تھا، نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، یہ عیب جوئیاں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے نبی علیہ السلام بھی اور دیگر انبیاء کرام بھی سب کچھ جانتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں ہوتے۔ قوم نے کہا لیس بی سفاہا، حضرت ہود علیہ السلام جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے ان کو قوم نے کہا ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ بے وقوفی اور نبوت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، علم اور جہالت اکٹھے ہو سکتے ہیں، روشنی اور اندھیرا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگا۔ ایسے ہی ناممکن ہے کہ نبی ہو اور بے وقوف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساری مخلوق کی عقل اور نبی کی عقل کی مثال یوں ہے کہ جیسے سمندر اور قطرے کو آپس میں مناسبت ہے۔ سمندر اور قطرے کو کیا ہے؟ ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف ایک قطرہ ہے، تو قطرے کو سمندر سے کیا حیثیت ہے؟ نبی کی عقل سمندر کی مانند ہوتی ہے، ساری مخلوق کی عقل ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عقل شریف کے متعلق یہی ہے۔ قاب احبار جو دیگر آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور تابعی ہیں، کعب احبار نے حضور کا زمانہ پایا ہے لیکن مسلمان حضور کے زمانے میں نہ ہوئے، لیکن بعد میں فاروق اعظم کے زمانے میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے کعب احبار۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عقل کلی عطا فرمائی ہے۔ عقل کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، باقی ایک ذرہ باقی مخلوق میں تقسیم فرمایا ہے، 9 حصے۔ تو سارے نبیوں رسولوں کی جو عقل ہے وہ حضور کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر اور قطرہ۔ نبی علیہ السلام کی عقل شریف سمندر اور باقی انبیاء کرام کی عقل ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے نبی بے وقوف نہیں ہوتے بلکہ نبی علم والے ہوتے ہیں۔ رب نے ان کو اپنے حسن کے سانچے میں ڈالا ہے، وہ آئے اس جہان میں سب حسینوں سے حسین ہو کر۔ مولانا بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقیدہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کمالات میں، خوبیوں میں اپنے حبیب کا شریک بنایا ہی کوئی نہیں ہے، حضور کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور آپ اپنے حسن میں یکتا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حسن کو تقسیم کہیں نہیں فرمایا، وہ صرف حبیب کو ہی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تو براء البراء، کون اندازہ کرے؟ حضور علیہ السلام نے مومن کی عقل کے بارے میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن اللہ کے نور سے، تو مومن کی اتنی فراست ہے تو اللہ رب العزت نے نبی کو کتنی فراست عطا فرمائی ہوگی۔ دوسرا اس آیت کریمہ سے یہ سبق حاصل ہوا، اللہ فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، لیکن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رسول آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو میری معرفت سے اللہ کو پہچانو۔ نبی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن بے شمار نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور مکمل نشانی اللہ کے نبی ہیں۔
نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہوا کرتا ہے۔ جس نے نبی کو پہچان لیا اس نے پروردگار کو پہچان لیا۔ جس کا نبی سے تعلق نہیں ہے، نبی سے رشتہ کمزور ہے، ایمان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، وہ کبھی پروردگار کی معرفت اور اپنے اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ حدیث پاک ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو پروردگار ان نشانیوں کی ہمیں قدر عطا فرمائے۔ تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں دس صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا۔ اے صورتاں انبیاء رسولہ والیاں ولیاں والیاں کہندے نے اے صورتاں جڑیاں نے اس بے صورت تک پہنچاندیاں نے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ انہاں پاکاں دی سانو قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کئی ورلیاں موتی لے تریاں، اس صورت نو میں جانا کھا جانا نے کہ جان جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں۔ فرمایا اے میری قوم بے وقوفی سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے ہوں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء پر اعتراضات ہوئے تو انہوں نے ان اعتراضات کا جواب دینا چاہیے تاکہ کسی کی غلط فہمی دور ہو جائے۔